نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ مومنین کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے تیسری صفت بیان فرمائی ہے، جو اپنے گندے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر اور تشریح فرمائی گئی ہے۔ ایک تو اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، 2-3 دن سے اسی کی تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ دوسری تفسیر کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ کو قرآن میں کئی جگہ پر ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ لوگوں تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت زیادہ فضیلت اس کی قرآن حدیث میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پاک نے میرے آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت 25-30 ہزار ہوتی ہے، مارکیٹ میں اندازہ لگا لے 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ اگر اتنا اللہ پاک نے مجھ کو آپ کو دیا ہے سونے چاندی کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں یا پھر کیش کی شکل میں، تو اللہ پاک نے مجھ پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ اب میں زکوٰۃ لے نہیں سکتی ہوں، زکوٰۃ مجھے دینا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے امت میں ایسے مالدار ہیں جو زکوٰۃ یا تو دیتے ہی نہیں ہیں، یا دیتے ہیں تو ٹھیک ادا نہیں کرتے، اندازے سے نکال دیتے ہیں، کبھی نکالا کبھی نہیں نکالا۔ اسلام کا اتنا پاکیزہ اور مضبوط نظام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، کہ اگر امت صحیح طور سے، امت کے مالدار زکوٰۃ نکالنے لگے تو پورے ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے، پورے ملک کے مسلمان غریبی سے دور ہو سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ واقعی ہے۔ پھر آج مسلمانوں میں غربت جو بڑھتے جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے یا تو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا نکالتے ہیں تو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے، اور ادا بھی کرتے ہیں تو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے، صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ قرآن نے زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے مصارف کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مال یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور آپ سوچو تو صحیح، کتنا کم کا مطالبہ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپیہ۔ 1 لاکھ بھی کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ آپ نے 2,500 نکال دیا، میں نے نکال دیا، کیا کمال کیا؟ اللہ پورا نکلوا سکتے تھے، لیکن اللہ نے 2.5% ہی صرف حکم دیا، وہ بھی اسی کے مال میں سے۔ اس لیے بخیلی دور کرنے کا، کنجوسی دور کرنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے جو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کہ ہم مالدار زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام کریں۔ غریبوں کی خدمت میں، رشتہ دار، مساکین اور فقیروں کے پاس جا کر
ہم خود اہتمام سے ادا کریں، مدارس کے علماء کو، سفراء کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں. یہ احسان ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے پاس پہنچا دیا. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ انسان زکوٰۃ لے کے نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ غریب رشتہ دار، یہ میرے محسن ہے، یہ مدارس کے طلبہ ہمارے آپ کے محسن ہیں کہ زکوٰۃ کے نکالنے کا ہمیں راستہ مل گیا اور پہنچانے کا ذریعہ مل گیا، اور یہ خود ہمارے پاس آ گئے. اس لیے بہت اہتمام سے ہم اور آپ احسان ادا کرتے ہیں اور احسان سمجھتے اپنا. ارے یہ غربا ہمارے محسن ہیں، اگر اللہ پاک ان کو بھی مالدار کر دے پھر ہمارے آپ کی زکوٰۃ کون لے گا؟ یہ فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ تو ہم اس کو اپنا محسن سمجھیں ان کو، نہ کہ ہم اپنا احسان سمجھیں ان پر. اہتمام سے ادا کریں. بخیلی اللہ پاک کنجوسی دور کر دیں گے. بخیلی بہت گندی صفت، سخاوت بہت محبوب صفت. یہ صفات کا بیان چل رہا ہے نا، تو زکوٰۃ صرف ادا نہیں کرنا ہے، اصل کنجوسی دور کروانا ہے. اللہ پاک کو مال کی محبت ختم کروانا ہے. مال کی محبت کو ختم کرنے کا بہت قوی ترین ذریعہ زکوٰۃ کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے. اللہ کی طرف سے فریضہ بھی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے فریضہ ہے تو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا. اس لیے بہت اہتمام سے ادا کریں. نہ ادا کرنے پر کتنی وعیدیں ہیں. قرآن نے کہا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ الذی جمع مالہ وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. سمجھے؟ آج ہمارے پاس مال کو جمع کرنے کی عادت ہے اور پھر اس کو گنتے بھی ہے کباٹ کھول کھول کے. عورتیں الگ کباٹ کھول کے دیکھتی ہے، معلوم ہے زیورات کتنے ہیں، انگوٹھیاں اور ایئرنگ کتنی ہے، لیکن پھر بھی کچھ دن کے بعد کھول کھول کے دیکھتی ہے. اللہ پاک نے یہ کافروں کی صفت کو بیان فرمایا ہے. ہم بھی کباٹ میں نوٹ کی گڈیاں دیکھتے ہیں، بینک کی بک چیک کرتے رہتے ہیں کتنا جمع ہو گیا، کباٹ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، صرف خوش ہوتے ہیں. خرچ کرنے کی توفیق نہیں. اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا ہے بخیل، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتا ہے، اور غریب اور مسافر اور فقیروں کا تو سوال ہی کیا. اس لیے اللہ پاک فرما رہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی. کیا ہوگا عذاب؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا. مفہوم ہے ان کے اس کو تولا ناپا جائے گا، داغا جائے گا سکوں کو، سونے اور چاندی کے سکے کو، درہم و دنانیر کو، ان سکوں کو داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور پیشانی پر داغا جائے گا. پیشانی پر کیوں؟ اس لیے کہ جب غریب سامنے سے آتا تھا یہ آفس میں بیٹھ کر وہیں سے راستہ بدل دیتا تھا، یا واچمین کو اندر آنے نہیں دیتا تھا، یا کہہ دیتا تھا میں نہیں ہوں. اور کبھی غریب نے امیر کو دیکھ ہی لیا، پکڑ ہی لیا، آمنے سامنے ملاقات ہو گئی تو پیشانی پر، چہرے پر بل آ جاتا تھا. اللہ پاک ان خزانوں کو تپا کر یہیں پر داغیں گے، پیشانی پر داغیں گے. اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فریضہ ہے، میرے اور آپ کے مال کی محبت اور بخیلی دور کرنے کا ایک بہت قوی ذریعہ اللہ پاک نے دیا ہے. اس فریضے کو بہت دل و جان سے ادا کرنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کے لیے پیسہ جمع کیا، بیٹی کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. میں اس کے تفصیلات اور اس کے مسائل کو بھی آئندہ مجلسوں میں تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.